انشاءاللہ العزیز کوئی بھی ایسی حاجت نہیں دنیا میں جو اس وظیفے سے حاصل نہ ہو۔ نے سال ہر سال دعائیں مانگی حاجات کے لیے، وظائف پڑھے، تھک گئے ہیں لیکن کام نہیں ہو رہا۔ اس کو بھی آزما کر دیکھ لیں کہ کس طرح آپ کا وظیفہ کام کرتا ہے۔ آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو آپ نے بہت جنتر منتر کیے، دعائیں مانگی، وظائف پڑھے لیکن آپ تھک گئے ہیں، آپ کا وظیفہ کام نہیں کر رہا، یہ شک کی گنجائش۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر المظفر کا مبارک مہینہ چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ لوگ اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، لوگوں کی ایک بہت بڑی غلط فہمی۔ سفر المظفر ایک مبارک مہینہ ہے، اس میں ذکر و اذکار، اس میں استغفار زیادہ کرنا چاہیے، اس میں کچھ بھی نحوست نہیں۔ جو بھی لوگ بتا رہے ہیں باتیں، یہ سب افتراء ہے، دین سخت ترین گناہ ہے، تو اس میں کسی قسم کی نحوست نہیں۔ مبارک مہینہ ہے، اس کا میں آپ کو انشاءاللہ العزیز وظائف بھی بتاؤں گا کہ جو ہمیں اپنے بڑے بڑے مشائخ سے ملے ہیں، اجازت کے ساتھ، آپ کو بھی انشاءاللہ عام اجازت کے ساتھ دیں گے۔ اجازت خصوصی طور پر کوئی بھی طلب نہ کرے، کیونکہ میرا اجازت عام ہے، اور صرف 2 شرطوں کے ساتھ۔ بہت سے لوگ کمنٹ میں بار بار کہتے ہیں اجازت دے دو، اجازت دے دو، خصوصی اجازت دے دو، سب کو خصوصی اجازت ہے، بس صرف 2 شرطوں کے ساتھ۔ ایک، نماز کی پابندی، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، بس آپ کو اجازت ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ رزق حلال کی طلب کریں، رزق حلال کی طلب اور نماز کی پابندی، بس یہ 2 شرطیں آپ میں موجود ہوں گی تو آپ کے لیے خصوصی اجازت ہے۔ اب وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو آپ نے بہت جنتر منتر کیے، دعائیں مانگی، وظائف پڑھے لیکن آپ تھک گئے ہیں، آپ کا وظیفہ کام نہیں کر رہا، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ ہر وظیفہ کام کرے گا اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے کریں گے، صحیح طریقے سے، تلفظ کے ساتھ، تلفظ بھی ٹھیک کریں، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے اس کا تلفظ بھی ٹھیک کریں، اور صحیح نیت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ پر یقین اور اعتماد بہت پکا ہونا چاہیے، شک کی گنجائش نہ ہو۔ جہاں شک آ جائے تو یقین زائل ہو جاتا ہے۔ شک نہیں کرنا ہے، اللہ پر پورے اعتماد کے ساتھ وظیفہ پڑھنا ہے اور اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کس طرح کوئی وظیفہ بھی ایسا نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ تو میں جو آپ کو وظیفہ دیتا ہوں، آپ صحیح نیت کے ساتھ پڑھیں، صحیح سورہ مزمل کی صحیح تلفظ کے ساتھ، پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح انشاءاللہ آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ آپ نے سال ہر سال دعائیں مانگی حاجات کے لیے، وظائف پڑھے، تھک گئے ہیں لیکن کام نہیں ہو رہا، تو انشاءاللہ اس بار انشاءاللہ اس کو بھی آزمائیں، اس کو بھی آزما کر دیکھ لیں کہ کس طرح آپ کا وظیفہ کام کرتا ہے۔ تو آپ نے رات کو یہ عمل کرنا ہے، 3 راتیں آپ نے یہ عمل مسلسل کرنا ہے کہ سورہ مزمل سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنے، رات کو تہجد کے وقت ہو تو بہتر، ورنہ عشاء کے بعد 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں، اور دونوں رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورۃ الکافرون، اور دوسری رکعت میں 11 بار سورہ اخلاص، اس کے بعد 11 بار درود شریف پڑھیں اور سورہ مزمل کو شروع کریں۔ سورہ مزمل کو شروع کرنے کے بعد جب آپ اس آیت پر پہنچ جائیں گے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، تو آپ نے پڑھنا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ آپ نے 101 بار یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اسی جگہ سے شروع کریں
اور جب رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا یہ آیت پڑھیں گے تو آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل 101 بار پڑھنا ہے۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا پڑھیں گے تو آپ نے 101 بہت دھیان سے سمجھا کریں، 101 بار حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اسی جگہ سے شروع کریں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا جب آخری آیت پر پہنچ جائیں گے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو آپ نے 101 بار استغفار کرنا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ 101 بار یہ استغفار پڑھنا ہے۔ یہی استغفار آپ نے 101 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آخر میں پھر 11 بار درود شریف پڑھیں اور اپنے مقصد کے لیے جو بھی آپ کی حاجت ہو خوب دل سے گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگیں۔ انشاءاللہ تیر بہدف آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ آپ کا مقصد جو بھی ہو خواہ ناممکن کیوں نہ ہو انشاءاللہ بہت جلد آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ ترتیب ایک بار دھیان سے سن لیں۔ سب سے پہلے آپ نے یا تو تہجد کے وقت اگر اس وقت مشکل ہو تو عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل صلاۃ حاجت کے اپنی حاجت طلب کرنے کے لیے 2 رکعت نفل پڑھیں۔ دونوں رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون 11 بار پڑھیں۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد سورت 11 بار پڑھیں۔ جب 2 رکعت نفل پورے ہو جائیں تو اس کے بعد خوب دل لگا کر 11 بار درود شریف پڑھیں، جو بھی درود آپ پڑھنا چاہیں، درود ابراہیمی ہو یا دوسرا ہو۔ 11 بار درود شریف کے بعد آپ اعوذ باللہ بسم اللہ شروع کریں سورہ مزمل کو، صرف 1 بار پڑھنا ہے۔ جب اس آیت پر پہنچیں گے ان لک فی النہار سبحا طویلا تو اس آیت پڑھنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 101 بار۔ اس کے بعد اسی جگہ سے شروع کریں رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ نے 101 بار پڑھنا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اسی جگہ سے شروع کریں آخر تک ختم کریں۔ جب آخری آیت پڑھیں گے واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم تو آپ نے 101 بار یہ استغفار کرنا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ اور پھر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ خوب دل سے رو رو کر دعا مانگے۔ انشاءاللہ العزیز کوئی بھی ایسی حاجت نہیں دنیا میں جو اس وظیفے سے حاصل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا